محترم عزیز طلبہ و طالبات، آج اکتوبر کی 6 تاریخ ہے اور درس قرآن حکیم کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت 168 سے ہوا ہے۔ 168 البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیز طلبہ و طالبات، سورۃ البقرہ میں نوع انسانی کے حوالے سے یہ دوسرا خطاب ہے۔ یا ایھا الناس، یہ بقرہ کا دوسرا خطاب ہے نوع انسانی۔ اس میں پہلا نقطہ یاد رکھنے کے قابل یہ ہے کہ قرآن سے پہلے جو کتابیں تھیں، صحف تھے، اللہ کی طرف سے جو ہدایت نامے آئے، ان میں خطاب قومی ہوتا، یعنی ہر نبی اپنی قوم کو خطاب کو یا قومی، یا قوم اعبدوا اللہ، یا بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کا رسول ہے تو بنی اسرائیل کو خطاب کر رہا ہے۔ قوم ہود کا ہے، صالح کا ہے، سمود کا ہے تو اپنی قوم کو یا قومی کہہ رہا ہے۔ لیکن قرآن چونکہ نوع انسانی کے لیے ہے، انٹرنیشنلزم کا، عالمگیر انسانیت کا، چونکہ قرآن اس کی ہدایت کا ضامن ہے، تو اس کا خطاب بھی جو ہے کہیں یا قوم العرب نہیں آیا کہ اے میری عرب قوم، اے قریش، اے عرب، نہیں، یا ایھا الناس۔ اس سے پہلے آیت نمبر 21 میں البقرہ میں نوع انسانی کو خطاب کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وہ خطاب اول کیا تھا؟ عبودیت کے حوالے سے۔ گویا کہ یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ الناس نے عبودیت رب جو ہے وہ اختیار کر لی ہے۔ اب عبودیت رب کے تقاضے کیا ہیں؟ خاص طور پر عقل و شرب کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے، تو اب اس کا حکم یا اشارہ اس آیت جلیلہ میں یوں ہے کہ یا ایھا الناس، یعنی عبودیت پہ قائم رہنے کے لیے یہ شرط ہے، اے انسانوں، کلو، کھاؤ، تم کیا کھاؤ؟ مما فی الارض، جو کچھ کے زمین میں سے، جو کچھ کے زمین میں سے وہ کھاؤ۔ اور آگے دو لفظ ہیں، حلالاً طیبا، یعنی جو تم نے کھانا ہے وہ کیا کھانا ہے؟ حلال کھانا ہے۔ حلال کی ضد کیا ہے؟ حرام۔ حلال کس کو کہتے ہیں؟ حل یحل حلالاً کیا معنی؟ حلال وہ چیز ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے حرمت کی گرہ نہیں لگائی۔ جس کھانے پر اللہ تعالیٰ نے حرمت کی گرہ نہیں لگائی وہ حلال ہے۔ لافو، یعنی تمام چیزیں جو مما فی الارض ہیں وہ حلال ہیں، سوائے چند کے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ یعنی اصل چیز کائنات میں کیا ہے؟ حلال ہے۔ اس کو کہتے ہیں اصل الاشیاء، اصل فی الاشیاء اباحہ، کہ تمام چیزیں مباح ہیں
یعنی آپ کو استعمال کی اجازت ہے سوائے ان چند کے کہ جن کو سے آپ کو روک لیا گیا ہے۔ اسی طرح اشیاء جو مما فی الارض حلال ہیں سوائے چند کے کہ جن کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو پہلی چیز جو ہے حلال کا کیا معنی ہے؟ لافل، جس پر کوئی پابندی نہیں ہے، قدغن نہیں ہے۔ لیکن آگے ایک اور بات اہم یہ بتائی ہے کہ ہر لافل آپ نے نہیں کھانی، ہر وہ چیز جو حلال ہے آپ کہیں میں نے کھانی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ لافل یا حلال کے اوپر ایک اور قید لگائی ہے۔ وہ قید کیا ہے؟ طیبہ۔ طیب کا کیا معنی ہے؟ سوٹیبل، سازگار۔ اب مثلا دیکھیں ایک آدمی کو نزلہ ہے، بلغم ہے، زکام ہے، بلغم پیدا ہو رہی ہے، تو اب دودھ اس کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ لیکن نزلے کی، زکام کی، بلغم پیدا کرنے کی حالت میں وہ جو دودھ ہے وہ کیا ہے؟ حلال تو ہے لیکن طیب نہیں ہے۔ اسی طرح مثلا ماش کی دال ہے، یعنی آپ کے اندر کوئی ایسی کیفیت ہے کہ آپ کو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بھی ماش کی دال نہ استعمال کرو، تو ماش کی دال حرام نہیں ہے، حلال ہے، لیکن اس کنڈیشن میں جس کنڈیشن میں آپ ہیں وہ آپ کے لیے کیا ہو گئی؟ حلال، حرام نہیں ہوا بلکہ کیا ہوگا؟ غیر طیب۔ حلال تو ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے لافل ہے، اور طیب کا معنی یہ ہے کہ جس زمان، مکان، نیچر، صورت احوال میں آپ ہیں وہ اس کے ساتھ سوٹ کرتی ہو، اکارڈنگلی وہ آپ کو بڑھاوا دینے والی ہو، سازگار ہو اس کے ساتھ۔ تو طیب کا کیا معنی ہے؟ جو آپ کو فرٹائل کرے، زرخیز کرے، جس طرح کہ 7:58 میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ایک زمین طیب ہوتی ہے اور ایک غیر طیب۔ تو طیب وہ خوراک ہے جو آپ کو بارآور کرے، زرخیز کرے، آپ کی پروڈکٹیوٹی کے اندر اضافہ کرے، اور وہ آپ کی کنڈیشنز کے ساتھ ایکارڈ کرے۔ تو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اور اس جیون میں جو شیطان کی پابندیاں ہیں، رسوم ہیں، رواج ہیں، یہ حرام ہے، وہ حلال ہے، یہ انسانوں کے علاوہ کسی شخص کو حلت و حرمت کا اختیار نہیں ہے، نبی کو بھی نہیں ہے۔ حلت و حرمت کا اختیار جو ہے وہ نبی کو بھی نہیں ہے۔ حلت و حرمت کا اختیار صرف اور صرف رب کائنات کو ہے، اللہ تعالیٰ کو۔ 66 سورہ جو ہے 66، اس کی آیت 1 اور 2 آپ پڑھیں گے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جو چیزیں اللہ کی حلال کردہ ہیں آپ ان حلال کو اپنی ذات کے لیے بھی حرام قرار نہیں دے سکتے۔ اللہ کا حلال حلال الی یوم القیامہ، اللہ کا حرام حرام الی یوم القیامہ۔ حلت و حرمت کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اور اس زمن میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے ایک لشکر عراق کی طرف بھیجا، اس کے ساتھ آپ لمبے عرصے تک اس پیدل چلتے رہے۔ لشکر کا جو کمانڈر تھا گھوڑے پر تھا، آپ پیدل چلتے گئے۔ جب مدینے سے کافی دور چلے گئے تو لشکر نے کہا جی اب آپ چلے جائیں، بہت دور آ گئے۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے کیوں اتنا لمبا سفر کیا ہے؟ کیا خیال ہے کیوں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کیا ہے کہ آپ جہاد کا اکرام کرنا چاہتے ہیں، اعزاز ہے کہ ہم لوگ جہاد میں جا رہے ہیں، تو آپ مجاہدین کے لیے اکرام اور اعزاز کرنا چاہتے ہیں ان کا۔ تو فرمایا کہ ہاں یہ بات بھی ہے، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی قوم کی طرف بھیج رہا ہوں کہ جہاں پر قرآن جو ہے وہ اس طرح پڑھا جا رہا ہے کہ ہر گھر سے قرآن کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو جب تم جاؤ گے تو وہ تم سے پوچھیں گے کہ کیف کان نبیکم، کہ تمہارے نبی کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے بولتے تھے، کیسے رہتے تھے،
یہ کیسے کرتے تھے، وہ کیسے کرتے تھے، تو تم ان کو ان باتوں میں نہ الجھا دینا، اور ان باتوں میں الجھا کر ان کو اللہ کی کتاب سے دور نہ کرنا، جا کر ان کو کہنا کہ ھذا کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب تمہارے اور ہمارے مابین اللہ کا حکم ہے، اس کے حلال کو ہم حلال مانتے ہیں، اس کے حرام کو ہم حرام مانتے ہیں، اور اس کی حکومت قائم کرنا ہمارا مشن ہے۔ تو یہ کہنا یہ تھا کہ اللہ کا حلال حلال ہے الی یوم القیامہ، اللہ کا حرام حرام ہے الی یوم القیامہ، اور نبی کو بھی حلت و حرمت کے حوالے سے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ نبی حلت و حرمت کا مبین ہے، شارع نہیں ہے، مبین ہے کہ وہ اس حکم الہی کو آگے بیان کر دیتا ہے، حلت و حرمت کا اسے براہ راست اختیار حاصل نہیں ہے۔ اور یہ حلت و حرمت کا اختیار انسانوں کے سپرد کر دینا، پنڈتوں، پروہتوں، پادریوں کو یہ اختیار دے دینا، یہ عمل شیطان ہے۔ اور وہ فرمایا انہ لکم عدو مبین، اور وہ تمہارا صریح اور واضح طور پر دشمن ہے۔ اب یہ جو ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اور یہ اتباع شیطان نہ کرو، وہ تمہارا دشمن ہے۔ اس ضمن میں جب ہم عقل طیبات کی طرف آئیں گے تو اس کا ایک دوسرا یعنی مصنع ہے جو اس کی تکمیل کرتا ہے، وہ جو تکمیل کرنے والا ایلیمنٹ ہے اس کے ساتھ، اس کو قرآن حکیم نے دوسرے مقام پر کھولا ہے، اور وہاں یہ الفاظ آئے ہیں، یہ میں 23 کا حوالہ دے رہا ہوں، 23/51 یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، 23/52۔ یہ بڑا اہم مقام ہے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو تم کھاؤ طیبات میں سے، طیبات میں سے۔ یہ کن کو خطاب ہے؟ تو رسول کہاں تھے؟ یعنی ہمیشہ یہ رہا ہے کہ قدر ہے اللہ کی، اصول ہے۔ یہ ایک تو یہ توجیہ ہے کہ ہر وقت پر اللہ تعالیٰ رسولوں کو یہ تعلیم دیتا رہا، اور دوسری توجیہ اس کی یہ ہے کہ الرسل سے مراد یہاں رسول الرسول ہے، یعنی محمد رسول اللہ کے رسول، یعنی صحابہ کرام، یعنی امت محمدیہ کے افراد، مصطفیٰ بندے، چونکہ وہ موجود تھے۔ یعنی پہلی جو ہم توجیہ کرتے ہیں کہ رسول اپنے وقت میں، تو اس میں ایک تعویل کرنی پڑتی ہے، اس میں تعویل کرنا پڑتی ہے۔ اور یہ جو دوسری توجیہ ہے، یہ بھی متقدمین علماء نے اس کو تسلیم کیا ہے، اور ہم اسے ترجیح دیتے ہیں کہ رسول سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے السابقون الاولون ہیں، کہ جن کو آپ نے تیار کیا، کہ میرے بعد تم نے، جس کو ہم نے 3:144 میں بھی دیکھا ہے کہ آگے دعوت کا کام انہوں نے انجام دینا ہے۔ تو یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، طیبات کھاؤ، اور آگے کیا فرمایا؟ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، خوراک تو بڑی اچھی کھا لی، یعنی بڑی اس میں نرشمنٹ ہے، صالحیت ہے، زرخیزی ہے، آبیاری ہے، اور اچھی خوراک کھا کر سو گئے لمبی دان میں، نیند بڑی اچھی آ رہی۔ اچھا کھانا کھاؤ تو کام کیا کرو؟ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اچھی خوراک، اچھا کھانا، حلال کھانا، طیب کھانا کیا تقاضا کرتا ہے؟ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، کہ اعمال بھی صلاحیت بخش کرو، پیداواری، صلاحیت، اعمال صالحہ کا اظہار کرو عقل طیبات کے بعد۔ اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ کب آپ نہیں سوئیں گے؟ صالح، ذمہ داری کی احساس ہوگا۔ یہ کب آپ نہیں سوئیں گے اچھی خوراک کھا کر؟ جب کوئی چیک کرنے والا،
انی بما تعملون علیم، جب آپ کا ایمان ہوگا کہ مجھے ایک آنکھ دیکھ رہی ہے، ایک نگران دیکھ رہا ہے، میں کمرہ امتحان میں بٹھا دیا گیا ہوں۔ کمرہ امتحان میں کبھی انسان جا کر سوتا ہے؟ سونے والے سو جاتے ہیں۔ ہاں شاید وہ پھر سوتے ہی رہتے ہیں۔ جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، جو سوتا ہے رات جاگا ہاں تو صبح پیپر میں سو گیا۔ جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ کھوتا کا معنی لوسز نہیں ہے، وہ بالفعل کھوتا ہے۔ جو سوتا ہے کمرہ امتحان میں وہ کھوتا ہے۔ اور یہ جو ہم نے کہا کہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور یہ پوری امت مسلمہ جو ہے اولین سے لے کر آخری یہ ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں اور میرے احکام کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب یہ جو میں نے رسل کا مفہوم یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول لیا ہے، تو اس حوالے سے ایک اور مقام اس کے ساتھ شامل کر لیا جائے۔ 25/28 35/28 یہ 35 یہ 32 ہے، 35/32 35/32 ثم اورثنا الکتاب، مزید برآں یہ بات بھی سن لو کہ عربی ہے سن مزید برآں یہ بات بڑی اہم ہے۔ ثم اورثنا الکتاب، ہم نے وارث بنایا ہے الکتاب کا۔ کن کو بنایا ہے؟ الذین اصطفینا من عبادنا، جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے مصطفیٰ کیا ہے، سلیکٹ کیا، برگزیدہ۔ تو یہ جو امت محمدیہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، السابقون الاولون ہیں، یہ کون ہیں؟ عباد مصطفیٰ، یہ ہیں وارثین الکتاب، یہ ہیں الرسل، جن کو حکم ہوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اب ہم دوبارہ 168 آیت کی طرف چلتے ہیں۔ تو اوپر ذکر ہوا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ شیطان کے حربے کیا ہیں؟ شیطان کس طرح انسان کو مس گائیڈ کرتا ہے؟ تو وہ جو شیطان کا طریقہ کار ہے، شیطان جس طرح مس گائیڈ کرتا ہے، اس طریقہ کار کو اللہ رب العزت ہمارے سامنے کھول رہے ہیں تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں۔ اور ارشاد ہوتا ہے کہ شیطان تمہیں، امر کا کیا معنی؟ حکم دینا ہی نہیں ہوتا، امر کا معنی امارہ کس کو کہتے ہیں؟ امارات۔ امارات کا معنی ہوتا ہے جس طرح مائل سٹون لگے ہوتے ہیں نا سڑک کے اوپر، مائل سٹون لگے ہوتے ہیں، یہ بھئی لاہور اتنے فاصلے پر ہے، ملتان اتنے فاصلے پر ہے، اور یہ فلاں گاؤں آ رہا ہے، فلاں شہر قصبہ آ رہا ہے۔ یہ جو علامات ہیں جس سے کہ آپ کی رہنمائی ہوتی ہے، اسے عربی میں امارہ کہتے ہیں۔ الف میم الف ما را اور بولتے، جمع اس کی امارات، جس طرح امارات الساعہ، قیامت کی علامات۔ تو امر کا معنی لازم نہیں کہ وہ شیطان آپ کو آرڈر دے، مراد یہ کہ انکلینیشن، رجحان، ترغیبات، کہ شیطان تمہیں ترغیبات دیتا ہے کس چیز کی؟ بالسو۔ سو کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ فکر، عقیدہ، علم اور عمل
کہ جس سے آپ کا توازن ٹوٹ جائے. بیلنس جو ہے نا، بیلنس، جس فکر، عقیدے، علم اور عمل سے آپ کا بیلنس فرد کا یا جماعت کا، بیلنس آف مائنڈ ہو، بیلنس آف سوسائٹی ہو، بیلنس آف باڈی ہو، ہر وہ فکر، عقیدہ، علم اور عمل جس سے بیلنس آپ کا ٹوٹ جائے، فرد کا، فقر یامرکم بالسوء والفحشاء 169. سو جو ہے، سو یہ ضد ہے عدل کا، حسن کا. ہر وہ فکر، عقیدہ، علم اور عمل جس سے فرد کا، سوسائٹی کا، نوع انسانی کا عمومی طور پر توازن ٹوٹ جاتا ہے، وہ سو ہے. اور یہ شیطانی ترغیبات ہیں، شیطانی ترغیبات. والفحشاء، فحشاء جو ہے، یہ فحشا عربی زبان اور قرآن میں یہ استعمال ہوا ہے بخل کے لیے. بخل سے مراد یہ ہے کہ یہ شیطان یہ کہتا ہے کہ جو تمہارے پاس ریسورسز ہیں، وسائل ہیں، ان وسائل کو انفاق نہ کرو، ان کو ڈسٹریبیوٹ نہ کرو، ان کو دوسروں کے لیے اوپن نہ کرو، کیونکہ اگر تم دوسروں کے لیے اوپن کرو گے تو وہ وسائل کم ہو جائیں گے اور تمہاری آل اولاد بھوکوں مرے گی اور تمہارے اوپر بھی بھوک مسلط ہو جائے گی. وہ کہتا ہے کہ اجتماعی فلاح کا کام نہ کرو، ریسورسز کو، سرمایہ کو، پیسے کو اپنی ذات کے لیے، اپنے بھی بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی آنے والی نسل کے لیے اپنا بینک بیلنس بڑھاؤ، دوسروں کو اس میں شامل کر دو. اس سے تو تم فحشاء کا معنی ہے بخل. اور تیسری بات فرمائی وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور شیطان کا تمہارے دین کے بارے میں اٹکل پچو پر، یعنی چاہتا ہے کہ دین کی اساس علم پر نہ ہو بلکہ ظن پر ہو، گمان پر ہو، باپ دادا سے سنی بنی روایات پر ہو. وہ کیونکہ علم اور نور آئے گا تو پھر شیطان کہاں ٹھہرے گا؟ کون چاہتا ہے اٹکل پچو؟ شیطان، یعنی جو آپ کا منفی سلبی جو آپ کا، ہاں، وہ علم اس کو سوچ نہیں کرتا. جہالت، ظن، گمان، یعنی سنی سنائی باتیں، اور سارا دین جو ہے، مذہب جو ہے، وہ ظنیات پر ہوتا ہے، توہمات پر ہوتا ہے. علم اور سائنس یہ اس کو سوٹ نہیں کرتی. تو مراد یہ ہوا کہ دین علم کا نام ہے. ہاں، دین اور علم ہم پلہ ہیں. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، دین کی اساس علم پر ہے. شیطانی جو تصورات ہیں، ابلیسی تصورات، اس کی علم کی بجائے ظن، گمان، تخمین، جی، اور زٹلیات، توہمات. اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ یہ جو میں نے تمہیں بتایا ہے کہ شیطان، سو، فحشاء اور فحشاء کا بخل میں نے تمہارے سامنے رکھا ہے. اور ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر 29/45 میں آیا ہے. تو میں تمہیں اس کا ایک ثبوت دیتا ہوں تاکہ یہ چیزیں تمہارے سامنے اوپن ہو جائیں. تو یہ سورہ البقرہ ہی کی شیطان ہی کے حوالے سے ایک مقام آ رہا ہے 268 268 سورہ البقرہ. بیٹے اس کو چھوڑ دو، توجہ میری ادھر چلی جاتی. تو یہ جو ہے 268 الشیطان نکالو، الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. الشیطان، وہی جو شیطان یہ ہے نا، یامرکم بالسوء والفحشاء، وہی شیطان یہاں آ رہا ہے. اور شیطان یعدکم کا کیا معنی ہے؟ ہاں، شاباش. یہ وعدہ یعد سے مصدر دو ہیں.
ایک وعدن اور دوسرا وعیدن. تو یہاں یعید و بمانا وعید ہے کہ شیطان تمہیں دھمکاتا ہے، شیطان تمہیں ڈراتا ہے، انفاق کرنے سے روکتا ہے، اور کہتے ہیں اگر تم انفاق کرو گے تو کیا ہوگا؟ الفقر، تم محتاج ہو جاؤ گے. فقر کس کو کہتے ہیں؟ فقر کس کو کہتے ہیں؟ ویسے تو کہتے ہیں انگلی رکھو گے کہاں پڑے 260. انگلی رکھنا جی میں نے بولا بدحالی. اصل فقرات یہ جو ریٹ کی ہڈی ہوتی ہے، ریٹ کی ہڈی، اس میں جو منکے ہوتے ہیں وہ ہیں الفقرات. الفقرۃ الاولیٰ، ثانیہ، ثالثہ، یہ ریڑھ کی ہڈی کے منکے. اور انسان کی باڈی کا قیام کا دار و مدار ریڑھ کی ہڈی پر ہے، اور ریڑھ کی ہڈی کا دار و مدار اس کے منکوں پر. اگر ان میں سے کوئی ڈسپلیس ہو جائے تو انسان بیٹھ بھی نہیں سکتا، شاید لیٹ بھی نہیں سکتا، اور اتنا درد ہوتا ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. مطلب انسان مفلوج ہو کے رہے. ہاں، میرے ساتھ ایک دفعہ ہوا تھا. تو الفقر ہے ناؤن، مصدر آل آ گیا ہے، اور یہ جب بطور فعل آئے گا تو اس کا معنی ہوگا کمر کی ہڈی کے مہروں کا ٹوٹ جانا. تو جب مہرے ٹوٹ جائیں گے تو آدمی کا کیا ہوگا؟ نہ کھڑا ہو سکے گا، نہ آرام سے بیٹھ سکے گا، نہ لیٹ سکے گا. پھر اس کا معنی ہم نے کیا حاجت مندی. حاجت مندی، محتاجی، اصلاً ہے ڈیپینڈنس ہو جانا. ڈیپینڈنٹ. ہاں، آپ ڈیپینڈنٹ ہو جانا اور اپنے قیام کو قائم نہ رکھ سکتے. تو شیطان یہ کہتا ہے کہ اگر تم انفاق کرو گے، اپنے وسائل کو کھلا رکھو گے، دوسروں کو شیئر کرو گے، دوسروں کو، نو انسانی کو یا اپنی سوسائٹی کو کہو گے ہم مل جل کر اس نظام کو لے چلیں گے، کہے گا نہیں بھائی، اس سے تو تم محتاج ہو جاؤ گے، تمہارا ستیہ ناش ہو جائے گا. یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، وہ کہتا ہے نہیں بھائی نہیں، اس کو محفوظ رکھو اپنی ذات کے لیے بخل سے. بخل کرو، اپنی ذات تک وسائل رکھو، دوسروں کو خراب کر. تم نے کمایا ہے، تم اس کے حقدار ہو. جو کمائے بھائی اسی کا حق ہے، بس جس جو کما رہا ہے وہ، اور اس کے بعد اس کی آل اولاد، دوسروں کو ہم کیوں دیں؟ اب دیکھیے، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، لیکن اس کے برعکس اللہ تمہیں جو کمانڈ دیتا ہے، وعدہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے، وہ کرتا ہے مغفرۃ منہ وفضلا. مغفرہ ضد ہے کس کی؟ فقر کی، اور فضل ضد ہے فحشاء کی. فحشاء بخل، مغفرہ ملٹیپل. کہ اگر یہ نظام اس طرح قائم ہو جائے کہ ہر آدمی کمائے ڈٹ کر، اپنی ضروریات پوری کر لے، جو بقیہ بچے وہ اپنے ان بھائی بندوں کو دے جو کم کما رہے، اس سے معاشرے کے اندر سرپلس ہو جائے گا. اور اگر جو کم کما رہے ہیں بلکہ اگر بزرگ لوگ پورا، اور اگر دوسری صورت ہوگی تو آدمی اپنا سرمایہ جا کر سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں رکھ دے گا، پیٹ ہی نہیں بھرے گا. اس کا پیٹ تو بھاری سا قبر جا کر مٹی سے بھرا جائے گا اس کا پیٹ. یملو لا یملو بطن آدم، ابن آدم کا پیٹ کوئی چیز پر نہیں کر سکتی سوائے مٹی کی، قبر کی مٹی. ہاں، تو کیا فرماتے ہیں؟ مغفرہ ضد ہے فقر کی. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارا معاشرہ پروٹیکٹڈ ہو، ہر فرد کو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی حاصل ہو، اور سرپلس ہو، ملٹیپلائی، ہر طرف جو ہے ایک پراسپیرٹی کا ماحول ہو. لیکن شیطان کہتا نہیں، فقر، فحشاء. اور آگے دیکھو، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ جو تمہیں احکام دیتا اس سے تمہارے معاشرے میں وسعت پیدا ہوگی، کشاد پیدا ہوگی، تھوڑ دلی ختم ہوگی، اور معاشرے میں علم اور حکمت کا چرچا ہوگا.
اور آگے فرماتے ہیں یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا. دس از اکنامک وزڈم. قرآنک اکنامک وزڈم کیا ہے؟ عطا، بذل و عطا کرنا، اپنے وسائل کو اپنے بھائی بندوں کے لیے کھلا رکھنا. دس از قرآنک اکنامک وزڈم. قرآنک اکنامک وزڈم جو ہے دوسروں کو بذل و عطا سے نوازنا، یہ حکمت ہے. اور فرمایا کہ یہ حکمت جس معاشرے کو مل گئی، سوسائٹی کو مل گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا. اب دیکھو ہم 47 میں آزاد ہوئے اور چائنا 49 میں آزاد ہوا، 2 سال بعد. اب اس نے یہ مغفرہ والی، فضل والی، قرآن والی، انفاق والی پالیسی اختیار کر لی، تو آج وہ کہاں پہنچا ہوا ہے. اور ہم اتنا عرصہ گزار کر کشکولے گدائی لے رہے ہیں. وہ ان کے پاس بجلی سرپلس ہے کہ وہ ہمیں یہاں دینا چاہتا ہے کہ لو بھائی صرف 300 روپے فی گھر دو اور لو جتنی بجلی لینی ہے میں دیتا ہوں. اور ہم اپنی لوڈ شیڈنگ پہ قابو نہیں پا سکے 4 سال میں، ابھی تک ڈاواڈول ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. اور یہ اکنامک وزڈم قرآن والی جس کو ملتی ہے وہ اولو الالباب ہے، اور وہ قرآن سے فیض یاب ہوتے ہیں. وہ قرآن کا ذکر جو ہے وہ اپنے ماحول، معاشرے، سوسائٹی میں پیدا کرتے ہیں. تو یہ ماقبل عقل طیبات کے ساتھ اعمال صالحہ کا سنوایا. اعمال صالحہ کی بنیاد یہ ہے کہ ہر آدمی زیادہ سے زیادہ کمائے، اپنی ضروریات پوری کرے، اور اپنی ضروریات پوری کر لینے کے بعد جو ما تبقا ہو وہ امت کے بیت المال میں دے، تاکہ وہاں سے ان افراد کی نشو و نما ہو جو کمانے کے قابل نہیں ہے، یا کم کماتے ہیں، یا پیدائشاً معذور پیدا ہوتے ہیں. اس طرح ان لوگوں کے لیے بھی جنت بن جائے گی. ہاں، معاشرہ خود بخود جنتی معاشرہ بن جائے گا. تو اب شیطان اس راستے میں رکاوٹ بنتا ہے. تو پہلے شیطان کے اب یہاں 3 باتیں بتائیں کہ وہ عقل طیبات سے آپ کو روکتا ہے، حلت و حرمت میں مداخلت کرتا ہے، اعمال صالحہ کی طرف نہیں جانے دیتا، فحش کا، بخل کا، اقتناز کا، احتقار کا، یعنی سرمایہ کو بینکوں میں جمع کرو، محفوظ رکھو، تجوریوں میں بھرو، یہ چیزیں. اور دین کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. دین علم پر مبنی ہے، اور مذہب جو ہے وہ کس پہ مبنی ہے؟ ظنیات پر. اب فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو شیطان کہہ رہا ہے تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اب اس کی ایک مثال آتی ہے. فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے نُتَّبِعُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ما انزل اللہ کی اتباع کرو، جو ما انزل اللہ ہے اس کی اتباع کرو، کتاب اللہ کی اتباع کرو، وحی کی اتباع کرو، تو قالوا آگے سے جواب دیتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہ نہیں، دین میں ما انزل اللہ، ریویل نالج، اللہ کا کلام قرآن، اس کی اتباع ہم نہیں کریں گے. کس کی اتباع کرو گے؟ کیا اتباع کرو گے؟ ما الفینا علیہ آباءنا، جو کچھ باپ دادا سے روایات چلی آ رہی ہیں، قصے کہانیاں جو باپ دادا نے ہمیں سنائے ہیں. آبا سے مراد باپ دادا بھی ہے اور مشائخ و پیشوا، فور فادرز، اکابر، جو بڑے بڑے بزرگ شمیر ہیں، دین کے مذہب کے جو ستون بنے ہوئے ہیں، جو قصے کہانیاں وہ سناتے ہیں، ہم نے تو اسی کا اتباع کرنا ہے، اور اس کے علاوہ کسی چیز کو دین میں سند اور اتھارٹی نہیں ماننا. کیا کریں گے؟ ما الفینا علیہ آباءنا، جو کچھ باپ دادا سے سنا ہے اسی کو بطور مذہب چلائیں گے. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ دیکھو کتنی لاجیکل بات قرآن کر رہا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ دیکھو
اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ تم آباء و اجداد کی بات مانو، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بشرطے کہ باپ دادا کے ہاں عقل کی بات ہو، عقل، حکمت، وزڈم۔ اگر وہ عقل اور حکمت کی بات کرتا ہے ماں باپ تو ان کی بات مانو۔ یعنی قرآن یہ کہتا ہے کہ باپ دادا سے ہمیں کوئی دشمنی تھوڑا ہے، یہ تو نہیں کہہ رہا کہ باپ دادا کی بات ہی نہیں ماننی، نہیں، باپ کی بات ہو، دادا کی، کسی کی بات ہو، دیکھو کہ عقل کی بات ہے یا نہیں۔ اولو کان آباؤہم، کہ یہ تب بھی باپ دادا کی بات مانیں گے نہ ان کے پاس عقل ہو نہ ہدایت ہو۔ تو مفہوم مخالف کیا ہوا کہ اگر باپ دادا کے پاس بھی عقل ہے، حکمت ہے، دانائی ہے، وزڈم ہے، سائنس ہے، ضرور لو۔ یعنی باپ دادا سے ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ باپ دادا سے دشمنی ہے، نہ باپ دادا ہمارے لیے دوسری سند رکھتے ہیں، سند کی حیثیت بھی نہیں ہے، دشمنی بھی ہمیں نہیں ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر باپ دادا کے ہاں عقل ہے، حکمت ہے، فلسفہ ہے، دانائی ہے، مسائل کا حل ہے تو ضرور لو۔ اور اگر وہ باپ دادا عقل سے بھی پیدل ہے، اللہ کی ہدایت بھی ان کے پاس نہیں ہے، پھر کوئی ضرورت نہیں ہے کسی باپ دادا کی، شیخ کی، پیر کی، پنڈت کی، پروہت کی، اپنی ذات میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت کس کی ہے؟ عقل کی ہے، علم کی ہے، حکمت کی ہے، ہدایت کی ہے۔ تو جو چیزیں عقل، علم، ہدایت کے معیار پر پوری اتر ضرور لو، اور جو اس کے خلاف ہیں مت لو۔ اس کے بعد آیت نمبر 71 میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ یہ بات ہو رہی تھی شیطان کی۔ شیطان ہمیں مذہب میں کیا دیتا ہے؟ علم کی بجائے ظنیات، عقل اور ہدایت کی بجائے باپ دادا کی روایات۔ ان باپ دادا کی روایات کو مان کر، علم اور عقل سے پیدل ہو کر انسان کس مقام پر گر جاتا ہے؟ انسان کس مقام پر گرتا ہے؟ تو یہ ہے انسان کا مقام، اور یہ ہے جس میں آج ہم بحثیت امت مبتلا ہیں۔ کیا مثال دی ہے، ذرا غور کرو۔ فرمایا کہ جو انکار کرنے والے ہیں ان کی مثال یہ ہے۔ کیا ہے مثال؟ مثال یہ دی ہے عزیز طلبہ و طالبات کہ ایک چرواہا ہے۔ چرواہا جو ہے وہ صبح بھیڑوں کو، بکریوں کو باڑے سے نکالتا ہے، تو کیا ان کو باڑے سے نکالنے کے دوران کہتا ہے کہ اے بھیڑ بکریوں باہر نکلو؟ کیا کرتا ہے؟ نکالتا ہے؟ نہیں، وہ کچھ آوازیں نکالتا ہے۔ وہ میں تو نکال بھی نہیں سکتا، وہ کچھ آوازیں ہیں وہ نکالتا ہے، اور بھیڑ بکریاں باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، کھیت کی طرف، جنگل کی طرف، چراگاہ کی طرف، اور وہ چرتی رہتی ہیں۔ پھر جب اس نے ان کو واپس لانا ہوتا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ پھر ایک اور آواز نکلتی، پھر ایک اور آواز، وہ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ آگے آگے چلتا ہے، کوئی ادھر جا رہی تو وہ ایک آواز نکالتا ہے، پھر وہ آ جاتی ہے۔ ہر بھیڑ بکری اگلی کو دیکھ کر چل رہی ہے۔ اگر چرواہے سے پوچھو کہ یہ جو تم نے آواز نکالی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ از اٹ میننگ فل؟ یہ جو آواز تم نے نکالی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح، کیا کہے گا؟ کیا کہے گا بھائی؟ یہ آواز میں نے اپنے باپ سے سنی ہے، یہ میرے باپ نے میرا باپ بھی چرواہا تھا، ریوڑ چراتا تھا، اس کی صحبت سے میں نے ان آوازوں کو سنا، ورثے میں ملی ہے۔ اچھا، اگر ہم ان کو پوچھیں، بھیڑ کو، بکری کو، کہ تم آواز سن کر کیوں آ رہی ہو، کیا تعلق ہے، ریلیشن شپ کیا ہے؟ تو وہ کہے گی میں تو اگلی کو دیکھ رہی ہوں، وہ جا رہی ہے میں بھی جا رہی ہوں۔
کیا مطلب یہ ہوا کہ ان کے ہاں ایکشنز ہوتے ہیں، اعمال ہوتے ہیں، لیکن اعمال کے پیچھے معنی نہ چرواہا جانتا ہے نہ حیوان جانتا ہے۔ ورثے میں ملے ہوئی کچھ حرکات ہیں، ٹریڈیشن کے طور پر، لیگیسی کے طور پر کچھ ملی ہوئی آوازیں ہیں جو انہوں نے اپنے باپ دادا سے ورثے کے طور پر پائی ہیں، اور بھیڑ بکریاں اگلی کو دیکھ کر پچھلی چل رہی ہے۔ نہ چرواہے کو پتہ ہے کہ ان آوازوں کا کیا مطلب ہے، نہ بکریاں جانتی ہیں کہ ان آوازوں کا کیا مطلب ہے۔ یعنی ساؤنڈز اینڈ وائسز اینڈ دیئر ایکشنز، ان دونوں کے اندر کوئی لزوم نہیں ہے۔ نو ریلیشن شپ ود وائسز اور ایکشنز۔ ایک ورثہ ہے اندھا دھند، بلائنڈ فیتھ، وہ سنا ہے چل پڑے ہیں، ورثے میں پایا ہے آگے پہنچا رہے ہیں، تو کوئی ریشنلزم نہیں ہے، ریشنل نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی لاجک، کوئی منطق، کوئی فلسفہ، کوئی حکمت، کچھ نہیں، بلائنڈ فیتھ۔ اس کو کہتے ہیں بھیڑ چال، اندھی تقلید۔ تو فرماتے ین ایکو کماسل الذی ین ایکو ناآقا نوآق، یہ جو ناحقہ جس طرح ہوتا ہے نا، یہ جو آپ کا کوا وہ کیا کرتا ہے، اب وہ بھی ہم بھول گئے ہیں، نہیں وہ کائیں ایک کرتا ہے، ایک ہوتا ہے غراب، وہ جو جسے ہم ڈوڑ کا بڑا جو ہوتا ہے نا، ایک تو چھوٹا کوا ہوتا ہے، ایک بڑا کوا ہوتا ہے، چیل نہیں، ہاں وہ ذرا سائز میں بھی بڑا ہوتا ہے، تو وہ ایک آواز جو نکالتا ہے نا، تو وہ کوئی اس کا ہمیں تو پتہ ہی نہیں، اس کو شاید پتہ ہو، ہاں وہ جو یعنی کو کہتے ہیں ایسی آواز جو گدھے کی طرح ہینگتا ہے زور سے، نہیک، لیکن معنی کیا ہے، تعلق کیا ہے اس عمل میں جو بھیڑ بکریوں کی طرف سے، اور وہ اس آواز میں جو چرواہے سے صادر ہو رہی ہے۔ فرمایا ین ایک چیخ ہے، ایک آواز ہے، اور وہ سننے والا سنتا ہے، بما لا یسمع الا دعاء و نداء، وہ ایک دعا ہے، پکار ہے، آواز ہے، اس کے میننگز نو میننگز، وہ سنتا ہے، بما سنتا ہے، اور آگے لا یسمع الا دعاء و نداء، ایک آواز ہے، ساؤنڈز ہیں، وائسز ہیں، واٹ آر دیئر میننگز نو باڈی نوز، نہ چرواہا جانتا ہے نہ بھیڑیں جانتی۔ کیا فرمایا، صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ اس سٹیج پر، اس مقام پر جب کوئی قوم آ جائے، فرمایا کہ وہ اندھی ہے، وہ بہری ہے، وہ گونگی ہے، یعنی اندھے، بہرے اور گونگے اس مقام پر اس کے اندھے مقلد ہو جاتے ہیں۔ اور اندھے بہرے گونگے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، کان نہیں ہیں، یہ تو سب کچھ ہوتا ہے، لیکن فہم لا یعقلون، ان میں عقل سے کام لینے کی استعداد غارت ہو چکی ہے، ریشنلی نہ سوچ سکتے ہیں، نہ سوال کر سکتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ اور میں نے بتایا تھا کہ جب صفات کے مابین حروف عاطفہ نہ آئے تو وہ صفات بیک وقت پیدا ہو جاتی ہیں، وہ بیک وقت اندھے ہیں، بیک وقت بہرے ہیں، بیک وقت وہ گونگے ہیں، نہ تو کسی سے پوچھ سکتے ہیں، نہ کسی کو دیکھ سکتے ہیں، اور نہ کسی سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے، فہم لا یعقلون۔ ماقبل ارشاد فرمایا تھا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اب الناس میں سے خاص جو ایمان کے مقام پر آ گئے، اب ان کو خطاب ہوتا ہے۔ الناس میں سے اگلا ارتقاء، اگلی ترقی کیا ہوئی، ایمان۔ اب ایمان لانے پہلے الناس کو خطاب کیا، اب الناس سے آگے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والو، اے جماعت مومنین، کلوا من طیبات ما رزقناکم، فرق کیا ہے؟ وہاں تھا مما فی الارض حلالا طیبا، حلالا طیبا، یہاں فرمایا ہے کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ تم ان خوشگوار چیزوں میں سے جس کو کیا ہے؟ رزقناکم، رزق بتایا تھا کس کو کہتے ہیں؟ رزق یاد نہیں، رزق کہتے ہیں آب رواں، ایسا پانی جو رواں دواں ہو، ایسا پھلوں کا نظام جو مسلسل آپ کو بغیر مانگے کے مل جائے، تو عطاء جاری کو کہتے ہیں۔ رزقناکم کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام تمہیں رزق پہنچانے کا ہے، یہ عطاء جاری ہے۔ بعض اوقات ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا تو میرے دادا جی نے مجھے بہت اچھا دہی لا کر دیا، بہت میٹھا، میں نے کھا بھی رہا تھا اور بھی رو بھی رہا تھا۔ تو دادا جی نے پوچھا بیٹے تم رو کیوں رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ میں نے کہا دادا جی یہ دہی اتنا اچھا ہے، میں ڈر رہا ہوں کہ اگر اس کو میں نے ختم کر لیا تو اس کا دوبارہ مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا، پتہ نہیں دوبارہ یہ ملے یا نہ ملے۔ تو اس کا مطلب وہ رزق نہیں تھا، رزق وہ ہوتا ہے ما لہا من نفع، جتنا بھی کھاؤ، نہ وہ آپ کو خطرہ ہو کہ یہ کم ہو جائے گا، نہ یہ خطرہ ہو کہ یہ تو پھر ختم ہو جائے گا، نہ خطرہ ختم ہونے کا ہو نہ کم ہونے کا خطرہ، وہ رزق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کو ہم رزق دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ 16:112 میں ہم نے بلدہ طیبہ کے بارے میں پڑھا تھا، کیا تھا؟ ہاں، یاتیہا رزقہا من کل مکان، یاتیہا رزقہا رغدن من کل مکان۔ راغدن کا تھا عطائے جاری، عطائے جاری تو راغدن کا نہیں تھا ترجمہ۔ راغدن تو ہے آپ کی جو نیچر ہے اس کے مطابق، تقاضۂ فطر، آپ ایک بیمار ہے اس کو اور کھانا ملے گا، بچے کو اور ملے گا، بڑے کو اور ملے گا، کسان کو اور ملے گا، معلم کو اور ملے گا۔ اب ایک بچے کو دیکھو کہ جب اس کا معدہ کمزور ہوتا ہے تو فطرت اسے جو دودھ دیتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ پانی زیادہ ہوتا ہے، پروٹینز کم ہوتے ہیں۔ پھر جیسے جیسے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، معدہ ذرا قوی ہوتا ہے تو پروٹینز بڑھتی جاتی ہیں اور پانی کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر ایک سٹیج آ جاتی ہے کہ وہ دودھ ختم ہو جاتا ہے، تو کیا اس لیے ختم ہوا ہے کہ اس کو بھوکوں مارا جائے؟ نہیں، اب اس کے لیے ایک وسیع دسترخوان کھول دیا گیا۔ ہاں، تو یہ کیا ہے؟ یہ رغد ہے۔ رغد ہے اکارڈنگ ٹو یور نیڈس، اکارڈنگ ٹو یور سچویشن، اکارڈنگ ٹو یور ڈیمانڈس۔ تو رزق ملتا ہے، اور جب رزق ملے تو پھر اس کا ایک لازمی تقاضا بھی ہے، کیا ہے؟ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور شکر ادا کرنے کی چیز نہیں ہوتی۔ شکر ادا کرو، شکر ادا کرنا کیا ہے؟ شکر ادا کرو، نہیں، ہاں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عملی طور پہ شکر کا اظہار کرو۔ پھر وہی اظہار آ گیا ہے۔ اوہو، ہیں بھائی کیا؟ خود کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ ہاں، اعملوا آل داؤد شکرا، ذرا دیکھو 34/13۔ اوہو، یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات، اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ نبی کیا کام کرتے تھے؟ نبیوں کا نظام کیا ہوتا ہے؟ یعملون له ما یشاء من محاریب، چھاونیاں بنانا،
فیکٹریاں بنانا، اسلحہ بنانا، نظام کو تحفظ دینے کے لیے ہمیں توپ و تفنگ بھی ضرورت ہے، محاریب، محراب کی جمع، آلات حرب ضرب جہاں پیدا ہوتے ہیں، آرڈیننس فیکٹریز، چھاونیاں، وہ تماثیل کہتے ہیں کہ جی وہ بڑے بڑے مجسمے بنواتے تھے، اسٹیچوز بنواتے تھے. نبی تو بنواتا تھا لیکن ہمارے ہاں تو حرام ہے، تو یہ حرام کر دیا. تو ہم تماثیل کا معنی کرتے ہیں ڈیزائن، ماڈلز. یعنی اگر آپ نے ایک فیکٹری بنانی ہے تو پہلے آپ اس کا ماڈل بنائیں گے، ڈائی بنائیں گے، ڈھانچہ بنائیں گے. وہ تماثیل اور بڑے بڑے کیا ہے ماڈل، بڑے بڑے ڈھانچے، ڈیزائنز. وہ جفان کل جواب، اور بڑے بڑے تالاب، ڈیمز، تالاب اور ڈیمز بنانا. اور آگے چوتھا کیا، وہ قدور الراسیات. قدور کدر کی جمع ہے، دیگیں. اور وہ دیگیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ بھی نہیں ہو سکتی، فکس دیگیں، بڑی بڑی دیگیں. یعنی ہر وقت لنگر کھانا جاری ہے، ہر وقت کھانا، ڈائننگ ہال سجے ہوئے ہیں. قدور الراسیات یعنی پرماننٹ دیگیں ہیں جو کہ گڑ دی گئی ہیں، نصب کر دی گئی ہیں زمین میں، اور ان کو فیول مل رہا ہے اور کھانے پک رہے ہیں. قدور الراسیات. اعملوا آل داؤد شکرا. اے آل داؤد، یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ اعملوا، عمل کرو. شکر عمل ہے، شکر گزارنے کی چیز نہیں ہے. شکر ادا کرو. کیا شکر ادا کریں؟ اعملوا آل داؤد شکرا. اے آل داؤد، شکر کو عمل میں لاؤ. شکر عمل میں لانا کیا ہے اسکالر؟ اعملوا آل داؤد شکرا. شکر ہے عطائے الہی کا بھرپور، بر وقت اور قاعدے قانون کے اندر استعمال. جو صلاحیتیں، استعدادیں، رزق آپ کو عطا کیا گیا ہے، اس کا اٹموسٹ بھرپور استعمال کرو. قاعدے کے تحت کرو، قانون کے تحت کرو، ضوابط کے اندر کرو، حدود کے اندر کرو. یہ نہ ہو کہ جی بڑی اچھی کتاب استاذ نے دی ہے، پڑھتا میں نہیں ہوں. کیوں؟ کہ اگر اس کا غلاف میلا ہو جائے گا، کوئی ورق کہیں پھٹ نہ جائے. کیا اللہ، آپ کو پیسے ملے، کام میں لاؤ. نہیں جی، اگر انہوں نے پوچھ لیا تو میں تو جا کر اس کو خزانے میں یا صندوق میں بند کر کے رکھ دیتا ہوں. بھئی کل کو مانگ لے گا تو میں کیا کروں گا؟ چھوٹی سی مثال ہے، روٹی ملے یا سنبھال کے رکھنے کا تھا، اگلے ٹائم نہ ملے اور پھر کیا ملے. تو یہ وہ جو استعمال ہے نا، اس کو سیدنا مسیح نے کہا ہے کہ یہ خیانت کرتا ہے، یہ اپنے مالک کے بارے میں بدگمان ہے. جب یہ واپس دینے کے لیے جائے گا تو اس کو کان پکڑا دے گا. تو نے تو میرا تصور ہی غلط کر دیا میرے بارے میں. اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اور فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں بہت کم ہیں جو شکر کرتے ہیں. شکر کا مفہوم ہی نہیں سمجھتے. عمل تو بعد میں کرنا ہے نا. وقلیل من عبادی الشکور. اور یہ جو جنت میں جائیں گے، تو جنت میں جو جائیں گے تو کس بنیاد پر جائیں گے؟ یہ جنت کی نہریں اور یہ جنت کا سارا نظام یہ آپ کو بنا بنایا مل جائے گا. جنت آپ کے لیے پہلے بنا دی گئی ہے، آپ بھی پہنچے نہیں ہیں، پرانی ہو رہی ہے. ہاں، اور وہاں حوریں بیٹھی بیچاری بوڑھی ہو رہی ہیں. ہاں، اور حور مرد عورت دونوں کو کہتے ہیں. وہ جب ہم قرآن سے لیں گے نا تو نقشہ تبدیل ہو جائے گا.
عورتوں کو تو مردوں کو تو کہتے ہیں حوریں ملیں گی. مجھے تو لگتا ہے جنت تو میں مرد نے جب وہی کام کیا تو اس کو حورا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ یہ بیٹے احوار و حوراؤ دونوں کی جمع حور ہے. یہاں کوئی بات بتاؤں، اعین و عیناؤ دونوں کی جمع عین ہے. ذکر و انثی. مجھے بتاؤں کیا لگتا ہے جنت میں سیکس ہوگی نہیں، چلو وہ بعد میں بات کریں نہ گے. ڈائجسٹو سسٹم ہوگا. اب دیکھو قرآن حکیم جنت کی جو نہریں ہیں ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ یفجرونہا تفجیرا. اور جنت کی نہریں تمہیں خود کھودنی پڑیں گی. دیکھو آیت نمبر 6 سورہ دہر میں، عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا. 76/6 چشمے کہ جہاں سے عباد اللہ کو سیراب کیا جائے گا اور ان چشموں سے عباد اللہ نہریں آگے خود لے جائیں گے. یفجرونہا تفجیرا. یہ نہریں ان کو آگے کھودنی پڑیں گی، آگے پہنچانی پڑیں گی. اور یہ سارا جنت کا جو نظام ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کوئی تمہیں خیرات میں نہیں مل گیا. آیت نمبر 22 76/22 ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. علامہ اقبال نے کہا کہ وہ جنت کیا ہے جو مجھے خیرات میں ملی. کہتے ہیں خیرات میں جنت نہیں لینا چاہتا. خیرات کی جنت بھی قابل قبول نہیں ہے، گداگری ہے. اور یہ قرآن نے کہا، قرآن کہتا ہے ان ھذا کان لکم جزاء. یہ جنت کیا ہے؟ یہ تمہارے اعمال کی لازمی جزا ہے. یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں، تو ہمیں کھودنی تو نہیں پڑے گی. یہ اپنے تمہارے اعمال ہیں. حیات دنیا کی جنت جو ہے وہ کس طرح، اس میں کھودنا نہیں پڑے گا تمہیں. حیات دنیا میں تو کرنا اور حیات دنیا کا ریفلیکشن وہاں ہوگا. وہاں چلو چھوڑو. ان ھذا کان لکم جزاء. اور آگے فرماتے ہیں وکان سعیکم مشکورا. ہمارا کام تو بس اتنا ہے کہ تمہاری سعی کو، جد و جہد کو ہم فروٹفل کر دیتے ہیں، نتیجہ خیز کر دیتے ہیں. جد و جہد تم کرتے ہو، نتیجہ خیزی کی ضمانت ہم نے دی ہے. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. ہمارے ہاں تو تصور ہے کہ جنت کس طرح ملتی ہے. اللہ تعالیٰ جنت کس کو دیں گے؟ بر بنا عمل دیں گے یا بر بنا فضل دیں گے؟ بر بنا عمل نہیں، تم نے علماء کی بات نہیں کی. اللہ کا فضل سے ملے گی. ہمارے عمل کا فضل ہوتا ہے وہ. ہاں، سبنا بخشاں عدل کرانتے پکڑا. عدل کرانتے پکڑا، فضل کرانتے سبنا بخشا. فضل سے بخشے جاؤ گے میاں، جنت بھی فضل سے ملے گی. کہیں عمل کا پھڈا نہ ڈال دینا، عمل کی بات نہ کرنا. عمل اور عدل کی بات آ گئی تو یا کے سوا کوئی نہیں بخشا جائے گا، سب پہلے پہنچے رگڑے ہوئے. کیوں خیر یہ دیکھو ذرا، یہ بے پناہ مقامات ہیں قرآن حکیم میں. ایک مقام میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں. آیت نمبر 43 ہے سورہ الاعراف. اس کا میں آخری حصہ لے رہا ہوں کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے نا، وَنُودُ، یہ آیت کا دوسرا یا تیسرا حصہ ہے. وَنُودُ، اور جنتیوں کو آواز دی جائے گی. ہاں، پکار کر ان کو بتایا جائے گا ان تلکم الجنہ، وہ جنہ اورثتموہا، جس کا تمہیں وارث بنایا جا رہا ہے. آگے کیا ہے؟ بما کنتم تعملون. یہ تمہارے اعمال ہے. یہ جنت تمہیں اعمال کے طور پر مل رہی ہے، خیرات اور فضل کے طور پر نہیں مل رہی. یہ جنت تمہارے اعمال کے طور پر مل رہی ہے. تو فرمایا واشکروا للہ، 172 آیت.
کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون.